اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، میں آج آپ کو موکلات اور موکل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موکلات ہوتے ہی سرے سے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موکلات ہوتے ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ دو آپس میں متضاد قسم کی باتیں ہیں۔ اب میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ موکل کیا ہوتے ہیں، اور میں نے ایک دو ویڈیو بھی دیکھی ہیں یوٹیوب پر۔ وہاں پر کچھ حضرات یہ فرما رہے تھے کہ بس اللہ سے مانگیں۔ او بھائی، اللہ سے، اللہ کے بغیر، کیا اللہ کے بغیر کوئی سننے والا ہے؟ موکلات کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ اللہ کے امر کے بغیر کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ موکلات سرے سے ہی نہیں ہے، ان سے کام لینا یہ شرن کفر ہے، اس قسم کی اگر باتیں کریں گے تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ آخر یہ موکلات کا علم کس نے سکھایا ہے؟ اگر کوئی آدمی موکلات کے بارے میں جانتا ہے، موکل کیا ہوتے ہیں، ان کے خدام ہوتے ہیں، ان کو اوان کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ سب شیطان کی اولاد ہیں۔ اور بھائی، شیطان کا ایک اور عمل ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ یہ شیطان کا ایک اور عمل ہے۔ شیطان، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، کائنات میں جتنے بھی کام یہ شیطانی علوم ہیں، ان کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابلیس سے کام لیتے ہیں۔ بھائی، کالا علم اور چیز ہے، موکلات اور چیز ہے۔ کالا علم، اس میں آپ جنتر منتر تنتر چلتے ہیں، آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ موکلات سے تو کام لیا جاتا ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنے بھی حروف ہیں، ان سب حروف کے ایک ایک حروف کا ایک ایک موکل بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، ان کو یہ علم آتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور صاحب ہیں، میں آپ ان کا نام نہیں لیتا، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو میں نے جب سے یہ کام چھوڑ دیا ہے اور بس میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ بھائی، اللہ سے مانگنے کے بغیر کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے بغیر کون ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ تو کون کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ پھر جناب فرماتے ہیں کہ میرے پاس موکلات تھے۔ اب جنات اور موکلات میں کتنا تصادم ہے، فرق ہے۔ جنات اور چیزیں، اور جنوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ یہ اور چیزیں ہیں۔ موکل یہ کوئی آپ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح فرشتے ہیں نا، اس طرح اللہ نے موکلات بھی پیدا کیے ہیں۔ اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہن ہے، وہ دل کی باتیں بتا دیتے ہیں، اس سے پہلے دور میں یہ تھا، اس دور میں وہ تھا۔ او بھائی، یہ علم کس نے سکھایا ہے؟ جو بھی علم ہے آپ کے نزدیک یہ غلط علم ہے۔
آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر یہ علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وعلم آدم الاسماء، میں نے آدم کو سارا علم دے دیا، ہر چیز کا علم دیا، کہ صرف اسما کا علم دیا. بھائی اللہ کے ہمیں اللہ کے آپ نے 99 نام بتایا. بھائی 99 نام ہے اللہ کے، اللہ کے 1000 نام ہے. اللہ کو آپ جس زبان میں پکاریں، اللہ کی صفتیں کم بھی نہیں ہوتی. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ تو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سب کو جانتا نہیں ہے اس آدمی کو کیا ضرورت ہے، اس کی یہ پریشانی کیا ہے، اس کو میں نے کیسے کب اور کس وقت اس کو ختم کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو تو سب پتا ہے. تو ناظرین، یہ میری آج کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. میں اس کا بقیہ حصہ آپ کو اپنی اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ موکلات سے کیسے کیسے کام لیے جاتے ہیں اور موکلات کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے خدام کیسے کام دیتے ہیں. یہ میری آج چھوٹی سی ویڈیو ہے. میں نے ایک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھنی اور مجھے اس پر تکلیف ہوئی، جس پر میں یہ موکلات پر آپ کو اس کی تفصیلاً بتاؤں گا. اور موکلات کو قابو کیسے کرنا ہے یا ان کو قابو نہیں کرنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ ایک ہمزاد ہوتا ہے، اس قسم کی یہ چیزیں ہیں. وہ آدمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور آدمی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے. ہمزاد وہ اس پر ایک بات بحث کل چلے گی، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہ روحانی تجلی چینل کی طرف سے یہ چھوٹی سی میری کاوش ہے. میں یہ آج اندھیرے میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں پر یہ اپنی آواز ریکارڈ کر رہا ہوں. تو امید ہے آپ کو یہ بات پسند بھی آئے گی، اور اگر اس میں میرے سے کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ والسلام.